عدل جہانگیری کے لیے مشہور مغل بادشاہ نور الدین جہانگیر کے لاہور میں واقع مقبرے کو دنیا کی منفرد ترین آخری آرامگاہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مقبرہ جہانگیر پاکستان میں مغلوں کی سب سے حسین یادگار مانا جاتا ہے اور اسے آگرہ میں واقع تاج محل کے بعد مغلیہ دور کی حسین ترین عمارت بھی قرار دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں موجود کسی بھی مغل بادشاہ کی اس واحد قبر پر پیٹرا ڈیورا کا انتہائی نفیس کام کیا گیا ہے۔ نادر شاہ اور احمد شاہ کے حملوں اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں جہانگیر کی قبر اور مقبرے کی عمارت کو کافی نقصان پہنچا، مگر اس کے باوجود یہ عمارت آج بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہے اور اپنی عظمت رفتہ کی یاد دلاتی ہے۔ جہانگیر کے مقبرے کو مغلیہ عہد میں تعمیر کیے گئے مقابر میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ دریائے راوی کے دوسرے کنارے یعنی شاہدرہ کی طرف سے لاہور آئیں تو مغلیہ دور کی تعمیرات میں سے مقبرہ جہانگیر، مقبرہ آصف جاہ اور ملکہ نور جہاں کا مقبرہ نمایاں نظر آتا ہے۔ ان کا شمار مغلوں کی تعمیر کردہ حسین یادگاروں میں ہوتا ہے۔ مقبرہ جہانگیر دراصل 500 برس پرانے باغ دلکشا میں واقع ہے۔ باغ دلکشا نواب مہدی قاسم کی ملکیت تھا، جو اکبر بادشاہ کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھا۔ اس نے یہ باغ سن 1556 میں دریائے راوی کے پار بنوایا تھا۔ جب مہر النساء بیگم ملکہ نور جہاں بنی تو اس نے اس کا نام باغ دلکشا رکھ دیا۔ اب لوگ باغ دلکشا کا نام بھول چکے ہیں اور اس تمام جگہ کو اب مقبرہ جہانگیر ہی کہا جاتا ہے۔ مقبرہ جہانگیر کی تعمیر کا آغاز ملکہ نور جہاں نے کیا تھا اور شاہ جہاں نے اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ شہنشاہ اکبر کی وفات سن 1605 میں ہوئی تو اس کا بیٹا نور الدین جہانگیر کے لقب کے ساتھ تخت نشین ہوا، کیونکہ شہنشاہ اکبر کے دو بیٹے مراد اور دانیال پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ جہانگیر 20 ستمبر سن 1569 کو فتح پور سیکری میں پیدا ہوا تھا۔ تخت نشین ہونے کے فوراً بعد جہانگیر نے کئی اصلاحات کی۔ شہنشاہ جہانگیر کو بھی اپنے باپ اکبر کی طرح شہر لاہور سے بہت لگاؤ تھا۔ اس نے سن 1622 میں لاہور کو اپنا دارالسلطنت بنا لیا۔ جہانگیر نے وفات سے قبل ہی لاہور میں دفن کیے جانے کی وصیت بھی کر دی تھی۔ مورخین کے مطابق عدل جہانگیری کے لیے مشہور ہندوستان کا مغل بادشاہ جہانگیر سن 1627 عیسوی میں کشمیر سے واپسی پر راجوڑی کے مقام پر وفات پا گیا، تو اس کی بیوی ملکہ نور جہاں نے شاہی حکیم کو حکم دیا کہ چونکہ شہنشاہ کو ان کی وصیت کے عین مطابق لاہور میں دفن کرنا ہوگا، اس لیے ان کی لاش کو محفوظ کر کے لاہور پہنچایا جائے۔ چنانچہ شاہی حکیم نے شہنشاہ جہانگیر کے جسم کو کھول کر ان کے مردہ بدن کے وہ حصے نکال لیے جو 2-4 دن میں گل سڑ جاتے ہیں۔ ان تمام حصوں کو کشمیر میں ہی دفن کر دیا گیا۔ بعد ازاں جہانگیر کی میت کشمیر سے لاہور لائی گئی اور اسے باغ دلکشا میں دفن کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ جہانگیر نے مرتے وقت یہ خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ اس کی قبر لاہور میں کسی کھلی جگہ پر بنائی جائے جس پر بارش اور شبنم کے قطرے گرتے رہیں۔ جہانگیر نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کی قبر کے قریب ہی ملکہ نور جہاں کی قبر بھی بنائی جائے۔ چنانچہ جہانگیر کی خواہش کے مطابق اس کی لاش راوی کے کنارے نور جہاں کے باغ دلکشا میں دفن کی گئی۔ ملکہ نور جہاں نے مقبرے کی تعمیر کا آغاز کیا۔ شاہ جہاں نے مقبرے کی تعمیر مکمل کروائی، جس پر اس زمانے میں 10 لاکھ روپے لاگت آئی اور اخراجات کے لیے جاگیر مقرر کی گئی۔ تعمیر کے دوران قرآن پاک پڑھنے کے لیے حفاظ قرآن مقرر کیے گئے، جو باری باری ہر وقت جہانگیر کے مزار پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ سلسلہ سکھوں کے عہد حکومت میں ختم کر دیا گیا۔ مقبرہ جہانگیر پاکستان میں مغلوں کی سب سے حسین یادگار مانا جاتا ہے۔ یہ آگرہ میں واقع تاج محل کے بعد مغل دور کی انتہائی اہم عمارت سمجھا جاتا ہے۔ مقبرے کے چاروں کونوں پر حسین مینار نصب ہے۔ قبر کا طویل سنگ مرمر کا ہے اور اس پر عقیق، لاجود، نیلم، مرجان اور دیگر قیمتی پتھروں سے پیٹرا ڈیورا کا خوبصورت کام کیا گیا ہے۔ دائیں بائیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام کندہ ہیں۔ مقبرے کا وہ حصہ جہاں شہنشاہ نور الدین جہانگیر دفن ہے، اس پر ایک بلند چبوترا بنایا گیا ہے، جہاں اندر داخل ہونے کا ایک ہی راستہ ہے۔ مزار کے چاروں جانب سنگ مرمر کی جالیاں لگی ہوئی ہیں، جو سخت گرم موسم میں بھی ہال کو موسم کی حدت سے محفوظ رکھتی ہیں۔ مقبرہ جہانگیر کی حدود میں نور جہاں نے خوبصورت مسجد بھی تعمیر کرائی تھی، جو آج بھی قائم ہے۔ اس مقبرے میں نور جہاں نے کافی عرصہ رہائش بھی اختیار کیے رکھی، اس لیے یہاں رہائشی عمارات بھی تعمیر کی گئی۔ ملکہ نور جہاں اور شہنشاہ جہانگیر کے مقبرے ایک ہی رقبے میں واقع تھے، لیکن جب انگریزوں نے ان کے درمیان ریلوے لائن بچھائی تو مقبرہ جہانگیر اور مقبرہ نور جہاں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ مقبرے کی تعمیر میں 10 سال کا عرصہ لگا اور 10 لاکھ روپیہ خرچ ہوا تھا۔ کسی زمانے میں باغ دلکشا کے اندر پختہ روشیں اور سڑکیں بھی موجود تھیں۔ مقبرہ جہانگیر کا غربی دروازہ، جس میں سے ہاتھی بما سوار کے گزر سکتا تھا، اور 4 دیواری کے باہر جو 4 بہت بڑے کنویں تھے، اب دریابرد ہو چکے ہیں۔ صرف ایک کنواں اب بھی موجود ہے۔ باغ کے اندر آج بھی کھجور کے قدیم درخت موجود ہیں۔ باغ کی دیواروں کے ساتھ کمروں کی ایک لمبی قطار بھی موجود ہے، جہاں شاہی محافظ، سپاہی اور خدام رہا کرتے تھے۔ مقبرہ ہش پہلو اور اندر سے گنبد نما ہے۔ مقبرے کے میناروں سے لاہور شہر کا خوبصورت نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس مقبرے کو نادر شاہ، احمد شاہ اور سکھ حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں کافی تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔
यहाँ मौजूद काफ़ी नवादरात अमृतसर भेज दिए गए, जबकि इसे सिख फौज के अफसर की जानिब से रिहाइशगाह के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया, जिससे ये काफ़ी मुतासिर हुआ। सिख इस इमारत में सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया सहनशीन उखाड़कर अमृतसर ले गए। इसी तरह इमारत के सुतूनों और आराइश में इस्तेमाल किए गए कीमती जवाहरात भी निकाल लिए गए। ताहम बरतानवी हुकूमत ने सन 1890 में इसकी दोबारा मुरम्मत करवाई, लिहाजा ये इमारत आज भी काबिल दीद है और बिलाशुबा लाहौर शहर के माथे का झूमर है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।